میرا سوال سچوالا جی سے ہے سر، جی بولیے کہ سورہ طہ کی جو 20 کی 14ویں آیت ہے نا سر، کیا آپ اس کو لا سکتے ہیں ابھی پلیز؟ سر یہ کیا بول رہا ہے، آپ پڑھیں گے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. جی اس کا کیا مطلب ہوا سر، بتائیں گے؟ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کر اور میری ہی یاد سے صلاۃ قائم کر. یہ بات موسیٰ کو کہی جا رہی ہے. جی، تو آپ نے بولا تھا کہ کہیں بھی اللہ ایسا نہیں بول رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے لیے ہی صلوات قائم کر، تو پھر اس میں تو یہ بول رہا ہے. یہ کون سی زبان میں بول رہا ہے، کس سے بول رہا ہے؟ عربی زبان میں بول رہا ہے. آپ نے بولا تھا کہ میں کا کہیں بھی نہیں ہے اور یہ میں ہے. نہیں جناب عالی، آپ سے زیادہ علم تو جو ہے وہ مفتی صاحب کو تھا، ان کو پتا تھا کہ جو ہے یہ آیت ہے اور اس آیت میں کیا جھول ہے، مفتی صاحب کو خوب پتا ہے، تبھی تو وہ قرآن سے ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکے. اگر مفتی صاحب قرآن سے کوئی ایک بھی آیت پیش کر دیتے نا، میں ان کو وہیں پر پکڑ لیتا. وہ 3 گھنٹے خالی ٹرخاتے رہے لیکن ایک بھی آیت قرآن کی پیش نہیں کر سکتے. ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کی آیت میں کیا جھول ہے. سب سے پہلی بات کہ موسیٰ کی زبان عربی نہیں تھی، پہلی بات. تو آپ کے اللہ نے موسیٰ سے کون سی زبان میں بات کی، بتائیے. جی سر، آپ کے اللہ نے موسیٰ سے کون سی زبان میں بات کی؟ عربی میں بات کی. ہو سکتا ہے ان کی جو لینگویج ہوگی اسی میں کی ہوگی. میں تو صرف یہی کوٹ کرنے آیا تھا سر کہ یہ آیت ہے 20 کا 14 میرے جناب کے آدمی دیکھیں، اگر جی. کوئی شخص رشین میں میرے بارے میں کچھ کہتا ہے تو کیا وہ میرا کلام ہوگا؟ میرا کلام ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا سر. میں بھی تو وہی کہنا. آپ پوائنٹ کو سمجھیے ذرا، دیکھیں میری باتوں کو نیگیٹو مت لیجیے، بلکہ میں آپ کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہوں. آپ غور کرنے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. جی ہوتا سر. کیا ہے کہ میں سوال اٹھا دیا تو آپ سب لوگ چراغ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے اور کہتے ہیں کہ سچ والا قرآن پر جو ہے آواز اٹھا رہا ہے، قرآن پر جو ہے سوال اٹھا رہا ہے. ارے میرے بھائی، قرآن جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ جی جی سمجھے میں سر. قرآن کیوں اٹھا رہا ہوں، اس پوائنٹ کو پہلے سمجھیے آپ. جی. اب آیت میں اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا موسیٰ کی زبان عربی تھی، پہلی بات. دوسری بات، جی. کیا اللہ نے موسیٰ سے عربی میں کلام کیا، یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیں اس پورے قرآن میں یہ ایک ہی آیت اللہ موسیٰ سے کلام کر رہا ہے تو آپ اس کی بنیاد پر پورے قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ قرآن موسیٰ کو دی گئی، آپ کے نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا آپ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بات اور ہے سر. میرے بھائی، آپ یہ سب باتوں پر غور کریں. میری جی جی. باتوں کو چونکہ مومنین ڈائریکٹ نیگیٹو لے لیتے ہیں، اس وجہ سے ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں سر، کوئی نیگیٹو نہیں لے رہا ہے. آپ کا جو سوال ہے نا، آپ کا جو سوال ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹلی کہیں کسی مومن کو بول ہی نہیں رہا ہے کہ میری عبادت کیجیے، یا تو وہ سامنے والے کو باتوں میں بول رہا ہے کہ آپ یہ کیجیے. نہیں، وہ تو نہیں بول رہا. وہ اصل میں قرآن کے لکھنے والے بول رہے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس کو مار ڈالو، اس کو چھوڑ ڈالو، اس کو ایسا پکڑو، اس کو یہ کرو. یہ ساری باتیں قرآن کے لکھنے والے کر رہے ہیں، اللہ کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا سچوالا جی، میرے کو پتا ہے کہ میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں اور آپ کے پاس اتنا سمے بھی نہیں ہے، تو میں پوچھ رہا تھا کہ سر وہاں سے اللہ نے قرآن کس کو دیا تھا اور کون لے کے آیا تھا؟ کہاں سے بول رہے ہیں کہ قرآن لے کے آیا، تو محمد صاحب جو تھے وہ تو میسنجر تھے، قرآن تو کوئی نہیں نہیں لائے تھے. میرے بھائی، آپ کے محمد کا قرآن سے بھلا تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، وہ جب جو لے کے آتا ہے تو سر وہ ہونا چاہیے نا. میرے بھائی، لے کے کوئی نہیں آیا.
कुरान को लिखा गया और लिखने वालों ने इसको लिखा और हम पर थोप दिया, बात खत्म। जी। अब मोमिनीन और लगे हैं उसके पीछे अपना जो है तन मन धन देकर जो है परेशान जो है सदियों से। अरे भाई इस पर जी जरा गौर तो करें, इसमें क्या बातें हैं, किससे कही जा रही हैं, कौन बोल रहा है, कौन लिख रहा है, किससे जी। बातें की जा रही है। जो सारा मामला गोलगप्पा है, हर चीज गोलगप्पा है। और ना सर पूरे किताब में सुनिए जरा, पूरे कुरान में न तो अल्लाह बोल रहा है किसी को, न पूरे कुरान में अल्लाह जो है मोहम्मद से बात कर रहा है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल ये इतनी बड़ी बात है, इस पर गौर करनी चाहिए आप मोमिनीन को। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, इस पर गौर करें। देखिए, बजाय मुझे नेगेटिव लेने के, आप मेरी बातों आपको को कोई नेगेटिव नहीं ले रहा है सर, क्योंकि आपका पॉइंट भी वैलिड है, इसको रॉन्ग कोई प्रूफ नहीं कर रहा है, तो फिर आपका पॉइंट गलत भी तो नहीं है ना सर। हाँ देखिए, असल में मैं मोमिनीन से सबसे ज्यादा मुझे जो है जो मोहब्बत है मोमिनीन से है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात पर गौर करें, बजाय मुझसे नफरत करने के, बजाय मुझसे जो है कोई दुश्मनी रखने के, आप मेरी बातों पर गौर करें। मैं सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन से जो है मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि जो है मेरी बातों को गौर से सुनें। और सर ये अपना हदीस के बारे में क्या है, ये हदीसें कब लिखी गई है, क्या ये ऑथेंटिक है सारी? अरे जनाब, पहले कुरान को तो ऑथेंटिक साबित कर दें, उसके बाद फिर हदीसों का नंबर आएगा। पहले कुरान ही साबित नहीं हो रहा, आप समझे मेरी बात? जी जी बिल्कुल। कुरान ही मामला जो है उसकी घंटी बज रही है, तो अब हदीसों की क्या हैसियत, क्या वक़ात बताइए। ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल, वो तो है सर। चलिए जनाब, ठीक है सर, मेरी बात पूरी हो गई। आपका सवाल बड़ा अच्छा था। आइए और क्रिटिकल जो है बात करें जरूर। मुझे खुशी होगी, मोमिनीन आकर बात करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और समझने की जो है नीयत से आए। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ तन के जो है किसी तरह से सच वाला को गलत साबित करना, नहीं। इससे क्या होता फिर जो है। देखिए सर, एक बात है, जो सामने वाले पे गुस्सा करता है, जाहिलता दिखाता है या फिर उसको गालियां देता है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ झोल है। क्योंकि अगर जो सही बात होती है उसको सॉल्व करने के लिए वो आराम से बात कर सकते हैं। सही बात, आप सही कह रहे हैं। सचवाला जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हमेशा सुनते रहता हूँ सचवाला जी को। नमस्ते सचवाला जी। जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा सर। एक सवाल है मन में हमेशा उठता है जब भी मैं जितनी भी स्ट्रीम्स देखता हूँ और जितना भी इस्लाम के बारे में मैंने जाना है, सर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि जब मोहम्मद साहब जीवित थे, मतलब जिंदा थे, और जब उन पर वही उतर रही थी, तब क्या उनके पास लिखने के लिए कागज मौजूद नहीं था? इस बात के कोई सबूत मिलते? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत जानदार सवाल है। मगर अब देखें कि मोमिनीन के पास जो है इसका जवाब देने के लिए इतनी खोखली और इतनी भोली बातें होती हैं कि सुनने वाला हंसने लग जाए। हालांकि दुनिया में और कई जगहों पर जो है कागज ईजाद हो चुका था, खुद हमारे देश भारत में भी, हमारे पड़ोस में जो है चाइना में भी, और जो है ग्रीक में, इजिप्ट में, हर जगह ये कागज पाया जाता था। लेकिन अरबों के तराशे हुए अल्लाह के पास ना उसके जो है उसके रसूल के पास कोई कागज था, ना उसके अल्लाह के पास कोई कागज था। इतने मजबूर थे बेचारे ये दोनों। वो हड्डियों पर, वो जो है खजूर के तनों पर, खजूर के पत्तों पर, इस तरह की चीजें, ऐसी चीजों पर कोई कागज खा गई थी, उसके ऊपर कोई आयत लिखी थी, वो क्या क्या जो है इस तरह की किस्से कहानियां, इस तरह की किस्से कहानियों के बीच से गुजरता हुआ जो है हमको ये कुरान हम तक पहुंचा है। अब आप देखें कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितने जो है, उस पर कितने बड़े बड़े सवालात उठ सकते हैं, सोचने की बात है। तो सर ये हड्डियों पर, चमड़ों पर लिखने की जरूरत क्या थी आयतों को? अब जाहिर बात है वो अरबी अल्लाह को कागज जो है नहीं मिल सका, बेचारा वो चाइना नहीं जा सका, वो जो है भारत भी नहीं आ सका, वो उसी एरिया में था, वहां पर और कुछ था नहीं, तो वो उसी पर लिख लिया करता था। क्या तो सर एक बहुत बड़ा सवाल एक और खड़ा होता है ना, कि जब उन्होंने नबूवत का अपना दावा दिया था, तब वो दूसरे राज्यों में पैगाम भेज रहे थे कि आप जो है
یا میری شرن میں آ جاؤ اور مجھے جو ہے وہ ایک نبی قبول کر لو، تو وہ جو پیغام بھیج رہے تھے پھر وہ کس چیز پر لکھ کر بھیج رہے تھے، یہ بھی تو سوال کھڑا ہوتا ہے نا. نہیں، اصل میں یہ باتیں بھی صرف قصے کہانیوں میں ہیں. اس کی ریئلٹی اتنی بھیانک ہے کہ جب آدمی اس پر غور کرے تو ہنسنے لگ جاتا ہے. جو لیٹرز، جو خطوط جو ہے مسلمانوں کے نبی سے جوڑے گئے، یہ جوڑے جاتے ہیں، وہ ایکچوئل 9th اور 10th سینچری کے ہیں. برٹش میوزیم میں ہیں، اور جو ہے استنبول کے ٹاپ کاپی میوزیم میں ہیں، اور جو ہے ایجپٹ میں کہیں اس طرح کے جو ہے وہ خطوط، وہ لیٹرز پائے گئے ہیں. لیکن جب اس کے ایکسپرٹ نے بتایا کہ یہ 9th اور 10th سینچری کے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے جیوت تھے کب، یہ 7th سینچری کی بات ہے. 632 میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اور یہ لیٹرز کب کے ہیں، ان کی جو ہے جب اس پر ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ یہ 9th اور 10th سینچری کے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی موت کے لگ بھگ 200 سال کے بعد کے لیٹرز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری عباسیوں کی کارستانی ہے. انہوں نے یہ ساری فورجری کی، یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے ایجاد کی، اور یہ سارا کا سارا جسے آج اسلام کہا جاتا ہے، یہ سب کا سب عباسیوں کا کیا دھرا ہے. عباسیوں کا کیا دھرا ہے. مسلمانوں کا نبی، جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے، اس کا ایکچولی کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جو ہے ایگزسٹنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں. یہ ساری کی ساری سر ایک سر لاسٹ ایک سوال پوچھ. جی بولیے. ہم نے قرآن کو خود کمپائل کیوں نہیں کیا، آپ اپنے طرح سے بتائیے. قرآن کو کس نے کمپائل نہیں کیا؟ محمد صاحب نے خود کیوں نہیں لکھوایا پورا قرآن، جیسے چیپٹر وائز کیوں نہیں لکھوایا کہ یہ چیپٹر ہوگا، یہ دوسرا چیپٹر ہوگا، یہ تیسرا ہوگا، چیپٹر کا نام یہ ہوگا، آیتیں یہ ایسی ایک کے بعد ایک جو اس آرڈر میں لکھی جائے گی، یہ تو بعد میں کمپائل کیا گیا بعد میں. تو محمد صاحب جب زندہ تھے اور 23 سال تک ان پر وحی اتر رہی تھی، تو اس 23 سال کے دوران انہوں نے وہ اسے کتاب کی شکل کیوں نہیں دی؟ آپ اپنی طرف سے دے دیجیے. ہاں دیکھیے، آپ کے سوال کا ایک تو وہ جواب ہے جو مسلمان دیتے ہیں، لیکن میرا جواب سب سے الگ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا نبی کا ایگزسٹنس ہی نہیں تھا نا. کیونکہ ان کا ایگزسٹنس نہیں تھا، اس لیے قرآن وہ زمانے میں لکھا ہی نہیں گیا. قرآن تو لکھا گیا ہے 8ویں صدی عیسوی کے بعد. اس سے پہلے تو قرآن کا وجود ہی نہیں تھا. بھئی مسلمانوں کا نبی جس کا نام مسلمانوں نے محمد رکھا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی ایگزسٹنس زمین پر تھا ہی نہیں. وہ اس لیے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کے نبی کی پیدائش مکہ میں ہوئی. 7ویں صدی عیسوی میں مکہ کا وجود نہیں تھا. جب مکہ ہی نہیں تھا تو مسلمانوں کو نبی کا پیدا ہوا. یہ ہے اصل بات. جی یہ بہت بڑا جو ہے گول گپا ہے. اتنے بڑے بڑے جو ہے اس میں جو ہے جھول ہیں کہ اب یہ جھول دھیرے دھیرے کر کے سامنے آنے لگے ہیں. سمجھا؟ جی ٹھیک ہے. دھنیہ واد سچوالا جی، تھینک یو ویری مچ.